بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 10، پیج نمبر 108 اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے۔ بابل میں سکندر نے وہاں کے مقامی دیوتاؤں کو بھیٹ چڑھائی، جیسا کہ اس نے دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح کیا تھا، یعنی مقامی دیوتاؤں کی پرستش کی تھی، اور یہ تمام ملکوں کے مذاہب کی آمیزش آگے چل کر یونانی الحاد و بے دینی پر بڑی حد تک اثر انداز ہوئی۔ جلد 15، صفحہ 141، ایڈیشن 9۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ کتاب مقدس کی مستعار بالا پیش گوئیوں کی صحت پر بعض عیسائی مورخوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ پیش گوئیاں، جن میں خورس کا نام تک مذکور ہے، واقعات کے وجود پذیر ہونے کے بعد بنائی گئی، لیکن اول تو اپنے اس دعویٰ یا شبہ پر انہوں نے قیاس و تخمین کے سوائے کوئی دلیل نہیں دی۔ دوسرا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بابل کی غلامی کے دور اور بخت نصر کی تورات جلا ڈالنے کے واقعہ حائلہ کے بعد کے اس قسم کے تمام ذخیرے کے متعلق علماء یہود و نصارہ کا اس پر کلی اتفاق ہے کہ یہ اضافات و تحریفات سے محفوظ ہیں، اور ان میں رد و بدل کے لیے کوئی سبب وجود پذیر نہیں ہوا، یعنی تورات کے قدیم حصہ اس پر کوئی حادثہ نہیں گزرا۔ مگر علماء یہود و نصارہ کے اس جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم یہ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ ان پیش گوئیوں میں خورس کے نام کی تصریح کے بعد کو داخل کر دی گئی ہے، یا ان پیش گوئیوں کو واقعات بنا لیا گیا ہے، تب بھی ہمارا مطلب حاصل ہے، اس لیے کہ ان پیش گوئیوں سے یہ بات تو بغیر کسی خدشہ کے ثابت ہو گئی کہ یہودیوں میں خورس کے یروشلم تعمیر کرنے، یہود کو آزاد کرانے اور مذہب یہود کی عظمت کرنے اور یہود کا اس کو خدا کا مسیح سمجھنے کی روایات کو اس درجہ تواتر حاصل تھا کہ شبہ کرنے والوں کے بقول یہود نے سائرس کے ساتھ خوش اعتقادی کی وجہ سے ان ثابت شدہ حقائق کو کتاب مقدس میں وحی الہی کی بشارت بنا ڈالا، لیکن اس کے برعکس سکندر مقدونی کو کسی طرح یہ حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ بہرحال کس قدر حیرت کی بات ہے کہ یروشلم سے متعلق جن واقعات کو صدیوں تک کتاب مقدس اور یہودیوں کی متواتر روایات میں خورس سائرس سے وابستہ ظاہر کیا گیا، وہ 400 برس کے بعد یک بیک جوزیفس کی زبانی سکندر کے حق میں ہو جاتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب۔ سکندر کے مذہب کا ذکر اگرچہ پہلے گزر چکا ہے، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ صرف دیوتاؤں کی پوجا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس درجہ مغرور و متکبر تھا کہ یونان اور آسیایان کے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا اور اپنے تئیں معبود کہلاتا تھا۔ دائرۃ المعارف للبستانی، جلد 2، صفحہ 547، اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے۔ جب سکندر باختر لارڈ آباد اور اوکریانس کی بیٹی رواکزانہ سے شادی کی تو شادی کی دعوت کے موقع کو غنیمت جان کر اس نے اپنی یونانی اور مقدونی پیرووں سے اپنی خدائی کا اعتراف کرانا چاہا، اور مشہور محدث حافظ عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں بروایت قتادہ سکندر ذوالقرنین اور سکندر فلپس میں فرق کرتے ہوئے سکندر مقدونی کو مشرک کہا ہے، جلد 2، صفحہ 106۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے امام رازی کے قول کو بطور سند پیش کرتے ہوئے سکندر مقدونی اور اس کے وزیر اسطاطالیس دونوں کو کافر کہا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری جدید ایڈیشن، جلد 6، صفحہ 294، اور اسلام کے ان جلیل القدر ائمہ دین کی مزید تائید انسائکلوپیڈیا برٹانیکا سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ مقالہ نگار لکھتا ہے، جب سکندر دریائے ستلج کے کنارے پہنچا تو اس نے اپنی فوج کو دریا کے عبور کرنے کا حکم دیا، لیکن فوج نے عبور کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر سکندر نے اپنے افسروں کے سامنے مزید فتوحات کی اسکیم پیش کی، لیکن یہ بے سود ثابت ہوئی۔ تب سکندر نے حسب دستور دریا کے سامنے دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھائی اور اپنے عقیدہ کے مطابق دیوتاؤں کی اجازت نہ سمجھتے ہوئے پیش قدمی سے باز آیا اور واپس لوٹ گیا، جلد 1، صفحہ 484۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں ہے کہ جوزیفس کی زبانی اگرچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید سکندر یروشلم گیا تھا اور اس نے یہود کے ساتھ خصوصی مراعات بھی کی اور محکمہ خبر رسانی میں ممتاز درجے بھی دیے، اور اس طرح یونانیوں اور یہودیوں میں ایک علاقہ قائم ہو گیا، تاہم یہ محقق ہے کہ یہودیوں نے ان کے کلچر اور ان کے عقائد و رسوم کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دیا، اور وہ ہمیشہ ان کو اس حیثیت سے نفرت و حقارت ہی سے دیکھتے رہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہودی قوم سختی کے ساتھ توحید کی قائل تھی اور اپنے مذہبی عقائد میں بہت پختہ، اور یہی وجہ ہے کہ یونانیت اور یہودیت میں کبھی اتصال نہ ہو سکا، جلد 1، صفحہ 309۔ اور بستانی لکھتا ہے کہ سکندر مقدونی نے وفات کے وقت جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اس کو بتوں کے درمیان دفن کیا جائے۔ ثم لما رأى ان الا
إلا رجأ له بالشفاء وإن ساعته دنت نزع خاتمه من أصبعه وسلمه إلى الأمير برديكاس وأوصاه أن ينقل جثة إلى هيكل المشترى بواحات سيرة ليدفن هناك ليدفن هناك بين الأصنام. جلد 3 صفحہ 54 صفحہ 548 سوری۔ پھر جب سکندر نے دیکھا کہ اب زیس کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور اس کی موت کا وقت قریب آ لگا تو اس نے اپنی انگلی سے شاہی مہر نکال کر اپنے امیر بردیکاس کو دی اور اس کو وصیت کی کہ مجھ کو سیوا کے اطراف میں مشنری دیوتا کے ہیکل میں بتوں کے درمیان دفن کیا جائے۔ اب ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھیے اور فیصلہ کیجیے کہ مضمون نگار کا یہ کہنا صحیح ہے کہ سکندر مقدونی کی تاریخ کا یہ مسلمہ باب ہے کہ وہ یونانیوں کے قدیم مذہب اور دیوتاؤں کی پرستش کا مقلد تھا، اور یہ کہ وہ ہرگز مسلمان نہ تھا، یا محترم صاحب استدراک کا یہ ارشاد کے دعویٰ کہ سکندر مشرک تھا بجائے خود مخدوش و مجروح ہے۔ اور یہ بھی انصاف طلب بات ہے کہ صاحب استدراک کے اس حوالہ کی جو کہ جوزیفس کے قدیم تاریخ یہود سے دیا گیا ہے اور محققین مورخین بلکہ کتب مقدس کی نگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے، کہاں مدلل واقعات و حقائق اور کہاں محض ظن و تخمین۔ سکندر کا ظلم و جبر۔ محترم صاحب استدراک مضمون نگار کے دوسرے دعویٰ کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سکندر کا جابر و قاہر ہونا مسلم نہیں، بہت کچھ مختلف بھی ہے۔ تاریخ میں دونوں قسم کے اقوال ملتے ہیں، کم از کم شک کا فائدہ تو اسے ملتا ہی ہے۔ برہان ماہ اگست 41۔ اس سلسلہ میں عرض کرنے دیجیے کہ قدیم و جدید مسلم عیسائی مورخین نے سکندر کی جو سیرت پیش کی ہے بحیثیت مجموعی ان سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ جابر و قاہر تھا اور اس کو نیک سیرت اور صالح بادشاہ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا کم از کم ایک قول تو ایسا تحریر کیا جاتا جس میں اس کو نیک عادل اور صالح تسلیم کیا گیا ہو۔ رہی یہ بات کہ اس کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی عدل یا رحم کا موجود نہیں ہے تو اس کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر ان کے چند گنتی کے واقعات سے کسی کی سیرت عادل رحیم اور صالح نہیں کہی جا سکتی، ورنہ تو پھر چنگیز خان، ہلاکو خان اور حجاج بن یوسف کو بھی یہی مقام دیا جانا چاہیے۔ سکندر کی جابرانہ حیثیت کا اندازہ ان چند حوالوں سے کیا جا سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے، در حقیقت اس کے دماغ کا توازن شروع ہی سے بگڑ گیا تھا۔ یہ ظالم اور جابر انسان جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، جو اپنے دوست کے سینہ میں برچھی گھوم کر مسرور ہوتا تھا، جو ایک دوسرے دوست کو سخت ترین جسمانی عذاب پہنچا کر اس کی چیخ پر حقارت آمیز انداز میں متبسم ہوتا تھا، وہ ایک عادل دماغ، فرمان روا اور مدبر ہونے سے بہت دور تھا۔ جلد 1 صفحہ 485۔ ہر شخص اس سے حد درجہ خوش آمدانہ انداز میں بات کرنے پر مجبور تھا۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ اس کو اپنی پرانی عادت یعنی انسانوں کا شکار کرنے میں بڑی تسلی و تشفی اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ جلد 1۔ آخر کار وہ پسر گیڈا پہنچا اور سائرس کی قبر کا پتہ لگا کر اسے کھدوایا اور لوٹا اور اس کی توہین کی۔ جلد 1 صفحہ 484۔ قابض ہو جانے کے بعد پسر گیڈا میں اس کو بے شمار دولت، مال و اسباب ہاتھ آیا جس کی قیمت کا اندازہ 1,30,00,000 پاؤنڈ کے قریب کیا جاتا ہے۔ اس دولت کو لوٹنے کے بعد اس نے شہر کے تمام مردوں اور اولاد ذکور کو تہ تیگ کیا اور عورتوں اور اولاد اناث کو باندیاں بنا لیا۔ جلد 1 صفحہ 483۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے علاوہ بستانی اور وہ تمام مسلمان مورخین جو اس کو زبردستی ذوالقرنین بنانے پر آمادہ نہیں ہیں، سکندر سے متعلق اسی قسم کی روایات جبر و قہر بیان کر رہے ہیں۔ بس ضرورت تھی کہ ان روایات کے مقابلہ میں کسی محقق مورخ کی ایک روایت ایسی بھی سامنے آ جاتی جو تخمین و قیاس سے جدا تاریخی روشنی میں اس کو نیک صالح اور عادل بادشاہ ثابت کر سکتی، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے اور تمام ذخیرہ تاریخ اس سے یکسر خالی ہے۔ رہا شبہ کا فائدہ، تو اول تاریخی حقائق کے بعد شبہ کے فائدہ کا سوال ہی کیا ہے، اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے کہ سکندر کو جابر و قاہر کہنے میں سکوت اختیار کر لیا جائے، نہ کہ یہ فائدہ کہ ایسی ہستی کو جس کا نیک صالح اور عادل ہونا تک مشتبہ ہو، قرآن عزیز کا ذوالقرنین بنا دیا جائے کہ جس کی منقبت میں قرآن عزیز رطب اللسان ہے۔ اس کو تو بلا شبہ تاریخی صحائف میں روز روشن کی طرح صالح و عادل ثابت ہونا چاہیے۔ سکندر کا مغرب کی طرف اقدام۔ تیسری بات مضمون نگار نے یہ کہی تھی کہ سکندر کی تاریخی مہمات کے متعلق یہ مسلمات میں سے ہے کہ وہ مغرب کی جانب نہیں بڑھا، چنانچہ صاحب استدراک اس کو بھی مخدوش و مجروح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ سکندر کی ابتدائی فتوحات تاریخ کو مسلم ہے کہ شمال و مغرب ہی کی جانب حاصل ہوئی تھیں۔ برہان ماہ اگست 41۔ اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ سکندر کی شمالی
जानिब में फतूहात का इनकार तो मज़मून निगार ने भी नहीं किया, अलबत्ता मगरबी जानिब में सिलसिला फतूहात सियाहत के बढ़ने का ज़रूर इनकार है। साहिब इस्तदराक इसकी तरदीदी में इरशाद फरमाते हैं, और मकदूनिया के किनारे मगरिब में ही वो झील है जिसका पानी इतना गंदा है कि स्याही माइल हो गया है, और वहीं सूरज डूबता नजर आता है। बुरहान अगस्त 41। मगर ये दलील कोहे कंदनों काह बर आवर्दन से ज़्यादा वकी नहीं है, इसलिए कि ये मज़मून निगार का ये मकसद तो हरगिज़ ना था कि सिकंदर जिस शुमाल और मशरिक में हज़ार मील तक ज़बरदस्त फतूहात हासिल की और मुल्कों और शहरों को मुसख्खर किया, वो मगरिब की जानिब अपने दारुसल्तनत मकदूनिया के किनारे तक भी नहीं गया। बस इस झील तक सिकंदर का पहुंचना जो मकदूनिया के किनारे ही पर है, ऐसी कौन सी अजीमुशान मुहिम थी जिसका जिक्र कुरान अजीज ने इस अहमियत के साथ किया है, और जिससे साफ ये मालूम होता है कि ऐसी मगरबी मुहिम का जिक्र किया जा रहा है जो जुल्करनैन के मरकजी दारुसल्तनत से सैकड़ों या हजारों मील दूर इस हद पर पहुंच गई थी कि जहां सहरा और पहाड़ों की मुसाफत तय करने के बाद पानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आता था। मकदूनिया के किनारा की झील ओकरेडा जिस जगह वाक़ है, वहां तो सुबह शाम खुदा की हजारों मखलूक का शब रोज ही गुजर होता रहता था, और वो मगरिब के किसी आखिरी हिस्सा में भी वाक़ नहीं है, बल्कि अतराफ जवानिब के शहरों और मुल्कों के दरमियान वाक़ है। तो ये कौन सी ऐसी जगह थी जिसका जिक्र कुरान इस तरह करता है, हत्ता इज़ा बलग मगरिबा शम्स वजदहा तगरुबु फी ऐनिन हमिया। बस झील के पानी के गंदा और स्याही माइल होने की वजह से ये झील किसी तरह भी कुरान अजीज की इस आयत का मिस्दाक नहीं बन सकती। चुनाचा मुफस्सिरीन कुरान बिल इत्तफाक इस आयत की तफसीर वही करते हैं जो हमने बयान की है, यानी जुल्करनैन मगरिब की जानिब दूर तक बढ़ता हुआ ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां सहराओं और पहाड़ों का सिलसिला खत्म होकर समंदर शुरू हो जाता है। अलबत्ता समंदर का वो हिस्सा ऐसा था जहां पानी गुदला और स्याह हो गया था, और सूरज गरूब होते वक्त यूं मालूम होता था कि गोया वो स्याह गुदले चश्माए पानी में डूब रहा है। चुनाचा सैयद महमूद आलूसी बलग मगरिब शम्स की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, ए मुंतहल अर्ज मिन जिहतिल गर्ब, यानी मगरिब की जानिब में ज़मीन के आखिरी हिस्सा तक जब पहुंचा। और मुहद्दिस इब्न कबीर, इब्न जरीर, इमाम राजी और कदीम व जदीद तमाम मुफस्सिरीन यही तफसीर बयान फरमा रहे हैं। बस साहिब इस्तदराक की ये तफसीर ना सिर्फ ये कि सही नहीं बल्कि कुरान अजीज़ी के बयान करदा मकसद के मनाफी है। दर हकीकत इस आयत का मिस्दाक ये है कि जुल्करनैन मगरिब की जानिब फतूहात करता हुआ जब तमाम एशियाई कूचक को बहरे शाम से बहरे असवद तक कब्जा में कर चुका, तो वो आगे बढ़ता हुआ मगरबी साहिल तक पहुंच गया। नक्शा में देखने से ये जाहिर होता है कि एशियाई कूचक के मगरबी साहिल में छोटे छोटे खलीज पैदा हो गए और बहरे ईजीन के साहिली मकाम पर जाकर ये गहरे स्याह रंग की सूरत में नजर आते हैं, और साहिल पर खड़े होने वाले को सूरज इसके अंदर डूबता हुआ नजर आता है। और मगरबी साहिल की यह मुहिम साइरस ही को नसीब हुई है, सिकंदर को नसीब नहीं हुई। अब साहिब इस्तदराक चाहते हैं कि इसे घर बैठे ही मकदूनिया के किनारा इस खुशकिस्मती का मिस्ताक बना दे, मगर ये किसी तरह मुमकिन नजर नहीं आता। नहीं, साहिब इस्तदराक आर्कीडा झील का जाए वकूअ मनास्तर से 50 मील मगरिब में यूगला सलाविया में बताकर अगरचे इसका बाद मुजाफत जाहिर फरमाना चाहते हैं, मगर बहरहाल है वो सिकंदर के दारुसल्तनत मकदूनिया के किनारा है। ये है वो खदशात और असबाब जरह जो साहिब इस्तदराक ने तकलीफ गवारा फरमाकर मजमून निगार के 3 मुसल्लमात पर आयद फरमाए हैं। अब कारी कराम बनज़र इंसाफ खुद गौर फरमाएं कि तारीख की रोशनी में मजमून निगार के मुसलमात सलासा सही हैं या साहिब इस्तदराक के खदशात व जरह बहुत हैं। इसके बाद साहिब इस्तदराक की तहरीर फरमाते हैं कि जज्म के साथ किसी की भी तायीन करना दुश्वार है, इसलिए कि कुरान मजीद की बताई हुई अलामात का मिस्दाक तमाम तर अब तक कोई नहीं मिला है। बुरहान माह अगस्त मजमून निगार ने भी जुल्करनैन की तायीन पर बहस करते हुए यही लिखा है कि सब कुछ लिखने के बाद भी बहस व तमहीज़ का दरवाज़ा बंद नहीं है, मगर फिर ताज्जुब यह है कि ऐसी सूरत में साहिब इस्तदराक को मजमून निगार के मजमून की फौरी तरदीद की ज़रूरत क्यों पेश आई। शायद साहिब इस्तदराक के नज़दीक वो अहम ज़रूरत ये थी, फरमाते हैं, लेकिन जहाँ तक अर्जहियत का ताल्लुक है, सिकंदर मकदूनी का नंबर जिसकी तरफ हमारे मुतकद्दिमीन इस कसरत से गए हैं कि किसी से पीछे नहीं। गोया साहिब इस्तदराक इस गलत फहमी में है कि उलमाए मुतकद्दिमीन की अक्सरियत इस जानिब है कि सिकंदर मकदूनी ही जुल्करनैन है। हालांकि ये बहुत बड़ा मुगालता है जिसको जल्द रफा
ہونا چاہیے۔ اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین کے متعلق مختلف اقوال میں سے علماء سلف متقدمین کی اکثریت کا دعویٰ کسی جانب بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ان کے تمام اقوال کو جمع کر کے خلاصہ نکالا بھی جائے تو دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک شاید راجح یہی ہے کہ وہ ایک قدیم بادشاہ تھا اور اس کا نسب سامی جین اولا سے ملتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ دوسری یہ کہ جن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ذوالقرنین سکندر کہے، ان کی مراد سکندر مقدونی سے نہیں ہے بلکہ وہ حضرت مسیح سے 2000 برس پہلے سکندر رومی کو اس کا مصداق تسلیم کرتے اور رومی اور مقدونی کو دو جدا جدا ہستیاں مانتے ہیں، اور ان دونوں باتوں کی تصدیق کے لیے تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 167، فتح الباری جلد 6 صفحہ 294-95، بخاری کتاب حدیث الانبیاء بدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 105-6 اور کتاب التیجان قابل مراجعت ہیں، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تو البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 105-6 میں متقدمین کی اس دوسری بات کو واضح کرتے ہوئے صاف صاف تحریر فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر ہی ہے اور اس کا باپ پہلا قیصر گزرا ہے اور وہ سام بن نوح کی اولاد سے تھا، لیکن دوسرا ذوالقرنین پس وہ سکندر بن فلپس مقدونی یونانی مصری ہے جس نے اسکندریہ آباد کیا اور جو روم کی تاریخ بتاتا ہے، اور یہ دوسرا سکندر پہلے سکندر سے بہت طویل زمانہ کے بعد ہوا ہے، اور ہم نے اس پر اس لیے تنبیہ کی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں سکندر ایک ہی ہیں اور یہ گمان کر بیٹھے کہ قرآن میں جس سکندر کا ذکر ہے وہ سکندر ہے جس کا وزیر ارسطو ہے، اور اس غلط سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی خطا اور عریض و طویل فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پس بلا شبہ پہلا سکندر مومن صالح اور عادل بادشاہ تھا اور اس کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور دوسرا سکندر مشرک تھا اور اس کا وزیر ارسطو فلسفی تھا، اور ان کے درمیان 2000 سال سے زائد کا زمانہ ہے، اور ان دونوں کا فرق صرف ایسے غبی پر ہی مشتبہ رہ سکتا ہے جو حقائق امور سے ناواقف ہو۔ اب صاحب استدراک غور فرمائیں کہ ان کا یہ کہنا سکندر یونانی کی جانب ہمارے متقدمین اس کثرت سے گئے ہیں کہاں تک درست ہے۔ ہاں ہمیں یہ تسلیم ہے کہ اس سخت مغالطہ میں ہے کہ سکندر مقدونی ہی ذوالقرنین ہے۔ صرف صاحب استدراک ہی تنہا نہیں ہے بلکہ مورخین اسلام میں سے بعض اچھے مورخوں کو یہ دھوکہ ہو گیا اور انہوں نے سکندر قدیم کو، جو دراصل سکندر نہیں بلکہ حمیری سامی بادشاہ تھا، سکندر مقدونی سمجھ لیا اور ذوالقرنین والا تمام قصہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا، اور جب اس کے جسم، حکومت اور شخصیت پر قبہ ذوالقرنین راست نہ آ سکی تو دوراز کا تعویلات کے ذریعہ اس پر موضوع کرنے کی سعی ناکام کی، اور زیادہ تعجب یہ ہے کہ امام رازی جیسا بزرگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، اور غالباً اس کی ابتدا مشہور مفسر و مورخ ابن جریر سے ہوئی۔ علماء سلف اور متقدمین کی اکثریت کے مسلک کی توضیح کے بعد لائق صاحب استدراک خود غور فرمائیں کہ کیا اس کے بعد بھی ان کا از راہ طعن یہ فرمانا کہ جب سے تحقیق اور روشن خیالی کا معیار ہی یہ قرار پا گیا ہے کہ اگلے ماہرین فن کے ساتھ رشتہ اتحاد و توافق کا نہیں بلکہ انکار و تردید کا قائم رکھا جائے، ذوالقرنین کے سکندر ہونے سے مسلسل انکار ہونے لگا ہے۔ صدق 4 اگست 41 کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں انہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ایاک والظن فإن بعض الظن اسم یاد دلانا چاہتے ہیں۔ صاحب استدراک فرماتے ہیں، ہم نے ذوالقرنین کے سکندر مقدونی ہونے سے انکار کر کے اکابر سلف کے ساتھ انکار و تردید کا رشتہ قائم کیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سکندر مقدونی کے انکار میں اکابر تفسیر و حدیث حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، شعبی، حافظ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حبان، حافظ ابن حجر، شیخ بدر الدین عینی، امام نووی، قرطبی وغیرہ سبھی غریب مضمون نگار کے ہم نوا اور صاحب استدراک کی رائے کے مخالف ہیں۔ البتہ صرف ابن جریر طبری اور امام رازی صرف ضرور مقدونی کو ذوالقرنین بتا رہے ہیں، مگر ساتھ ہی صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس قول پر بہت قوی اعتراضات وارد ہوتے ہیں، لیکن صاحب استدراک کی نگاہ میں وہ خود تو اکابر سلف کے مؤید ہیں اور غریب مضمون نگار اکابر کا مخالف ہے۔ ذوالقرنین اور اضواء یمن، ایک جویائے حق کو
یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ وسعت حکومت اور زبردست سطوت و اصولت کے لحاظ سے جس طرح بعض حضرات نے سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کا لقب دے دیا ہے، اسی طرح یمن کے بعض طبابیہ کو بھی اہل عرب وسعت حکومت کی بنیاد پر ذوالقرنین کہتے آئے ہیں۔ مثلاً ابو رب طبع نے اپنے دادا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے: قد کان ذو القرنین جدم مسلما ملکن تدین لہ الملوک وتسجدا۔ میرا دادا ذوالقرنین مسلمان تھا اور ایسا پرشوکت بادشاہ تھا کہ بہت سے بادشاہ اس کے تابع فرمان اور اس کے سامنے پست تھے۔ عرب کے مشہور شعراء امرؤ القیس، اوس بن حجر اور طرفہ بن عبدہ وغیرہ کے کلام میں بھی حمیری بادشاہوں کو ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ فتح الباری جلد 6۔ اسی طرح ایرانی بادشاہوں میں سے اہل عرب کی قباد اور فریدوں کو بھی ان کی قاہرانہ فتوحات کی وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں، مگر یہ سب مستعار بالا وجہ کی بنیاد پر ہی ذوالقرنین کہلاتے رہے ہیں اور قرآن میں مذکورہ ذوالقرنین ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت استاد محقق عصر علامہ سید محمد انور شاہ نے اس حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ذوالقرنین کے معاملہ میں ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اہل مشرق میں سے تھا جیسا کہ بعض کا خیال جغفور چین کی جانب ہے، اس لیے کہ اگر وہ مشرقی ہوتا تو قرآن عزیز اس کے سفر مغرب کے بعد یہ کہتا کہ پھر مشرق کو لوٹ گیا، یعنی اپنے وطن کی جانب واپس ہو گیا۔ یہ کہتا مطلع الشمس، اور نہ وہ اہل مغرب میں سے تھا، مشرق و مغرب کے درمیانی علاقہ کا باشندہ تھا۔ والراجح انہ لیس من اضواء الیمن ولا کی قبا دین ملوک العجم ولا ہوا اسکندر بن فیلفوس بل ملک آخر من الصالحین ينتہى نسبہ الی العرب السامیین الاولین ذکرہ صاحب الناسخ۔ عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، صفحہ 195۔ آیت من آیات اللہ۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ نے ذوالقرنین کے مسئلہ کو ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس مقام پر ان کا مطمح نظر ذوالقرنین کی شخصیت کی تحقیق نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ان افواہ کی تردید مقصود ہے جو یاجوج و ماجوج، صد دجال کے خروج اور مسیح اور بن مریم کے نزول سے متعلق ہیں، اور جن پر قادیانی نے اپنی نبوت اور یسوع مسیح ہونے کے دعوے کی بنیاد قائم کی ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ یورپ کی موجودہ متمدن اقوام ہی وہ یاجوج و ماجوج ہیں جن کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے، اور یہ کہ دجال ان کے پادری ہیں اور میں ہی وہ یسوع مسیح ہوں احادیث میں جس کے نزول کی خبر دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قریب قیامت میں آ کر ان سب کا استحصال کرے گا۔ حالانکہ قادیانی مشن کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس نے اقوام یورپ کے الحاد و زندقہ فساد فی الارض، دجل و مکر کی زبردست وبا کو روکنے یا ختم کر دینے کے بجائے ممالک اسلامیہ کو یورپ کی بعض حکومتوں کے استعمال عزائم کے حوالہ کرنے اور غلام بنانے، جہاد جیسے فریضہ اسلامی کی منسوخی کا اعلان کر کے اپنے مظلومہ یاجوج و ماجوج کو خوش کرنے اور اپنے منکرین پر کفر کا عام فتویٰ دے کر کروڑوں پرستاران توحید کو کافر اور خارج از اسلام قرار دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور نام نہاد تبلیغ اسلام کے پردہ میں بھی اپنے مشن کی کامیابی کے علاوہ اور اسلام کی کوئی خدمت انجام نہیں دی۔ اور راجح یہ ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن یہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا اور نہ شاہان عجم میں سے کی قباد ذوالقرنین تھا، بلکہ وہ ان سب سے جدا ایک نیک بادشاہوں میں سے تھا جن کا نسب قدیم سامی عرب تک پہنچتا ہے۔ نسخ التواریخ نے ایسا ہی کہا ہے، اور سید محمد آلوسی نے بھی ازواء یمن میں سے کسی کو ذوالقرنین تسلیم نہیں کیا اور اس قول کو غلط قرار دیا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد اب بسہولت یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں مذکور ذوالقرنین کے متعلق یہ سب اقوال نظر انداز کر دینے کے قابل ہیں، اور صرف دو قول ہی قابل توجہ ہیں، جن میں سے ایک قول سلف کی جانب منسوب ہے اور دوسرا متاخرین میں سے ایک معاصر محقق کی تحقیق ہے۔ علماء سلف کی رائے۔ علماء سلف کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں مذکور ذوالقرنین عربی الاصل تھا، سامیہ اولا میں سے تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر بادشاہ تھا، اور حج کے سفر میں دونوں کا ساتھ رہا ہے، اور ایک معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عدالت میں مرافعہ کیا تھا اور اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر باتدبیر تھے۔ لیکن علماء سلف کی اس تحقیق میں کئی فرق گزاشتیں پائی جاتی ہیں جو اس تحقیق کو ایک متردد اور مضطرب رائے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلاً قرآن نے ذوالقرنین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی عمر میں 3 تاریخی مہم سر کی ہیں۔ ایک میں وہ مطلع الشمس تک پہنچا ہے، یعنی مشرق کی جانب اس حد تک پہنچا جہاں
آبادیوں کا سلسلہ ختم ہو کر سورج سامنے سے طلوع ہوتا نظر آتا تھا، اور دوسرے میں وہ مغرب الشمس تک گیا ہے، یعنی اس حد تک پہنچ گیا جہاں حصہ زمین ختم ہو کر سمندر کا کوئی ایسا حصہ سامنے تھا جس میں غروب کے وقت یوں معلوم ہوتا تھا گویا سورج گودال چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ تیسری مہم ایسے سفر سے متعلق تھی جس میں اس کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑا جو اس کی زبان سے ناشنا تھی، اور جس نے یاجوج و ماجوج قبائل کی طاقت و تاراج کے متعلق اس سے شکایت کی، اور اس نے ان کی فرمائش پر دو پہاڑوں کی پھانکوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط سد قائم کر کے حملہ آور یاجوج و ماجوج قبائل سے ان کو محفوظ کر دیا۔ لیکن علماء سلف سے یہ بتانے سے قاصر رہے ہیں کہ جس شخص کو ذوالقرنین فرما رہے ہیں کیا واقعی اس کو یہ تینوں مہم اس تفصیل کے ساتھ پیش آئیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بلکہ وہ اس کا بھی فیصلہ نہیں فرما سکے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، اس کا مرکز حکومت کہاں تھا، اور اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ غرض سلف رحمہ اللہ کے یہاں ان سوالات کے جواب میں اس درجہ مختلف اور مضطرب اقوال پائے جاتے ہیں کہ قرآن کے بیان کردہ اوصاف و علامات کے پیش نظر ان کے ذریعہ کسی قدیم عہد بادشاہ کی شخصیت کا تعین ناممکن ہو جاتا اور معاملہ اپنی جگہ منفصل ہو کر رہ جاتا۔ مثلا نام کے متعلق زبیر بن بکار اور ابن مردویہ عن ابن عباس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سحاق بن معد بن عدنان ہے، مگر اس کے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر نہیں ہو سکتا، جبکہ حضرت ابراہیم اور عدنان کے درمیان 40 واسطے ہیں۔ اور ابن حشام، کعب احبار اور جعفر بن حبیب کہتے ہیں کہ اس کا نام مصعب بن عبداللہ مصعب حمیری ہے۔ مصعب یا مصعب بن عبداللہ بن قرین بن منصور بن عبداللہ بن ازد، فتح الباری جلد 6، تاریخ ابن کثیر جلد 2، تورات پیدائش باب 11، الابناء لابن عبد البر۔ حافظ ابن حجر کا رجحان بھی اسی جانب ہے، لیکن ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مصعب سے قحطان تک 14 پشت ہوتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے فلج تک 7 پشت ہیں، حالانکہ فلج اور قحطان دونوں بھائی عبر کے بیٹے ہیں۔ کتاب المعبر۔ لہٰذا اس حساب سے یہ شخص حضرت ابراہیم کا معاصر نہیں ہو سکتا، اور جعفر حبیب کی دوسری روایت یہ ہے کہ منذر بن ابی القیس شاہ جرح الابناء ابن عبد البر و تاریخ ابن کثیر جلد 2 ذوالقرنین ہے، لیکن یہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی پیدا ہوا ہے، اور مدانی نے کتاب الانساب میں اس کا نام ہمسی ابو الصعب بن عمرو بن عرب بن زید بن کہلان بن سبا بن قحطان یا ابن یشجب بن یعرب بن قحطان بتایا، اگرچہ اس نام کا بادشاہ سبا کے خاندان سے ضرور ہو گزرا ہے قلقشندی، لیکن حمیری سبا بادشاہوں کے طبقہ اولیٰ کی تاریخ بھی 1200 قاف میم ہونا چاہیے۔ اور ابن حشام نے سیرت میں دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ ذوالقرنین کا نام زبان بن مردودیہ ہے، اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کی روایت کی وجہ سے اسی کو اسکندر اول بھی کہتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ نام مجہول ہے اور اس نام کا کوئی بادشاہ تاریخوں میں مذکور نہیں ہے۔ علاوہ ازیں علماء سلف یہ صراحت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین عربی الاصل ہے، اور مرزبان اور مردویہ عربی نام نہیں ہے بلکہ اجمی نام ہے، اس لیے اگر اس نام کا کوئی بادشاہ ہوگا تو وہ اجمی ہوگا نہ عربی۔ اور وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ اس کا نام صعب بن مرائد طبع اول ہے۔ کتاب التیجان ابن حشام۔ لیکن یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اول تو کوئی طبع اول کا یہ نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کا نام حارث الرائش یا زید ہے۔ دوسرے کوئی حمیری طبع حضرت ابراہیم کا معاصر نہیں ہے، اور دارقطنی اور ابن معقولہ سے منقول ہے کہ اس کا نام ہرمس یا ہروس بن قیطون بن لنچی ہے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2، مگر یہ سخت مغالطہ ہے، اس لیے کہ یہ سکندر مقدونی کے دادا کا نام ہے اور سکندر کے مغالطہ ہی میں ذکر آ گیا ہے۔ اس تفصیل سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس امر پر اتفاق کے باوجود کہ قرآن میں مذکور ذوالقرنین حضرت ابراہیم کا معاصر ہے اور نہ سامیہ اولیٰ میں سے بلکہ یا یمنی حمیری سلاطین کے نام ہے یا اجمی بادشاہوں کے نام، اور ان میں اس درجہ اختلاف ہے کہ چند علماء سلف کا کسی ایک پر اتفاق نہیں، اور اسی بنا پر حافظ ابن حجر صرف یہ فرما کر خاموش ہو گئے کہ چند اشعار عرب اور بعض اقوال سے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کا نام صعب تھا، لیکن خود صعب کی شخصیت کے متعلق جو اختلاف اقوال ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر نہ ہونے کا جو اشکال ہے اس کا کوئی حل انہوں نے نہیں کیا۔ پھر نام کی طرح اس کے لقب ذوالقرنین کے متعلق بھی یہی اضطراب موجود ہے، اور اس لقب کی وجہ میں جس قدر بھی احتمالات ہو سکتے تھے وہ سبھی منقول و مذکور ہیں۔ فہرست ملاحظہ 1، ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ روم و فارس دو مملکتوں کا مالک تھا، اور قرن جس کے معنی سینگ
کے ہیں بطور استعادہ کے طاقت و حکومت کے معنی ہے استعمال ہوا ہے، یعنی دو حکومتوں کا والی اور مالک کی یہ رائے اہل کتاب کی جانب منسوب ہے، اور بعض مفسرین کا رجحان بھی اسی جانب ہے۔ تو وہ فتوحات کرتا ہوا اقصائے مشرق و مغرب تک پہنچا اور دونوں جہات میں بہت سے ممالک پر قابض و مسلط ہوا۔ یہ زہری کا قول ہے۔ 3 اس کے سر میں دونوں جانب سینگ کے مشابہ تانبے کے سے غدود ابھرے ہوئے تھے، اور یہ وہب بن منبہ کی رائے ہے۔ 4 اس کی زلفیں دراز تھیں اور وہ ہمیشہ اپنے بالوں کو 2 حصے کرتا اور ان کی پٹیاں گوندھ کر دونوں کاندھوں پر ڈالے رکھتا تھا۔ ان دونوں کو قرن سے تشبیہ دے کر اس کو یہ لقب دیا گیا۔ یہ قول حسن بصری کی جانب منسوب ہے۔ 5 اس نے ایک جابر بادشاہ کو یا اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ یا قوم نے غضبناک ہو کر اس کے سر کے ایک جانب ایسی سخت چوٹ لگائی کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر پھر تبلیغ کا فرض انجام دیا۔ اس مرتبہ دوسری جانب چوٹ مار کر قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ اس ضرب سے اس کے سر پر جو 2 نشان پڑ گئے، اس وجہ سے اس کو یہ لقب دیا گیا۔ یہ توجیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے منسوب ہے۔ 6 وہ بخیب الطرفین تھا، اس لیے والدین کی نجابت کو قرنین کے ساتھ تشبیہ دی گئی اور ذوالقرنین لقب ہوا۔ 7 اس نے اس قدر طویل عمر پائی کہ انسانی دنیا کے 2 قرن صدیوں تک زندہ رہا۔ 8 وہ جب جنگ کرتا تھا تو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتا، بلکہ دونوں رکابوں سے بھی ٹھوکر لگاتا تھا۔ 9 اس نے زمین کی تاریکی اور روشنی دونوں حصوں کی سیاحت کی۔